ناظرین کبھی آپ غور کریں تو ہم خود اس قدر اپنے قریب نہیں ہیں جس قدر اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے. ہم شاید اپنا غیر ہوں لیکن وہ اپنا ہے، وہی اپنا ہے. ہم اپنے لیے شاید غیر ہوں، ہماری اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ہمارے غصے، ہماری نفرتیں، کدورتیں، ہمارا نفس امارہ، یہ نفس شاید ہم خود نہ ہوں، یہ ہمارا غیر ہو. لیکن اللہ غیر نہیں ہے، وہ اپنا ہے. اس اعتبار سے وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آتا. وہ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ میں آنے عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز. کہتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اگر حائل ہو تو تم خود ہی حائل ہو. حافظ جی تو اپنا حجاب خود ہے، درمیان سے اٹھ کے چلا جا. پہلی بات تو انتہائی قرب ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. بہت قریب ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں. بہت قریب ہے وہ. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. تو وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ انا عند من کثرت القلوب، میں ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. علامہ نے بھی کہا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دل جتنا ٹوٹا ہوا ہو وہ اتنا قریب اور آ جاتا ہے. تو پہلی بات تو قرب کی بات ہے. دوسری بات کچھ نظام کی بات بھی ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، نظر کمزور ہے. مثلا ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے جس درجے کی خوردبین چاہیے وہ اندر لگی ہوئی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم خوردبین کی مدد سے دیکھتے ہیں لیکن ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے. ہم درد کو محسوس کرتے ہیں لیکن درد کو دیکھ نہیں سکتے. بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. آپ ٹیلی فون سنتے ہیں، آواز آتی ہے لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دیتا، وہ سرحد ادراک کے اس پار ہوتا ہے. تو ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں امید ہے، لیے بیٹھے ہیں، اسی آس پہ بیٹھے ہوئے کہ اس سے ملیں گے، اسے دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے. لیکن اس جہان میں جہاں پہ ہمیں یہ محدود جسم دیا گیا، محدود زندگی دی گئی، محدود ہوا سے خمسہ دیے گئے، وہاں پہ اس کو دیکھنا. جی ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. جی جی ایک سوال کرنا ہے آپ جی سے. جی خدا کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. کیا اسلام کا تصور خدا بھی وہی ہے، یا پھر اسلام نے اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے تمام مذاہب سے الگ دیا ہے؟ ایسا اگر ہے تو کیوں؟ اس کی ذرا کچھ تفصیل بتا دیجیے. میں عرض کرتا ہوں، پہلے اپنے سوال کے جواب تو دے لوں جو میں دے رہا ہوں، تو میں اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. جی ضرور. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
اس دنیا میں جو نظام ہے ہمارے محدود حواس خمسہ کا، اس میں تو ہم مادی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے، ایٹم کے اندر چلتے پھرتے ناچتے پھدکتے الیکٹرانز پروٹونز کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کیا دیکھیں۔ لیکن ایک بات ہے ضرور کہ وہ نظر آتا ضرور ہے، اس کا دست قدرت مظاہر قدرت میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور اس پر گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے، تو اس کے دیکھنے میں جلدی نہ کریں۔ مجھے یہاں علامہ کی وہ شعر بھی یاد آ رہے ہیں جس میں انہوں نے تصویر اور تصویر گر کا مکالمہ سنایا ہے، مجھے پورا تو یاد نہیں، کچھ ایسا ہے کہ کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے تیری میرے ہنر سے، لیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے۔ آگے کچھ ایسا ہے کہ گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر، نظر درد و غم و سوز و تب و تاب، تو اے ناداں قناعت کر خبر پر۔ تو اس دنیا میں تو ہم خبر پہ بھروسہ کریں گے اور دل میں آس لیے لیے اس کی طرف بڑھیں گے۔ منزل تو وہی ہے، ہمارا آخر مقصد محبوب حقیقی تو وہی ہے، جانا تو اسی کی طرف ہے، اس کے تو دیکھنا ہے، زندگی ساری اسی کے ہاں گزارنی ہے جا کے، تو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن ذرا سے انتظار چاہیے۔ سوال جو میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا تصور دیا ہے یہ وہی ہے جو دیگر مذاہب میں ہے، یا اسلام کا تصور دیگر ادیان اور مذاہب کے تصور سے مختلف ہے؟ مختلف ہے تو کتنا، اور اگر وہ وہی کا وہی ہے تو کتنا، اور فرق ہے تو کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور تمام ادیان میں ایک ہی ہے۔ جتنے بھی دین آئے انبیاء انہیں لے کر آئے، تمام انبیاء کو بھیجنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، تو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی تصور پیش کیا، اس میں کہیں فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جتنے بھی دین آئے وہ ایک ہی ایک دین ہے، حقیقت کبریٰ، ریئلی ریئل تو وہی ایک ہے۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ زمانے کے گزرنے سے کچھ بات بدلتی گئی، بگڑتی گئی، اس لیے خدا کے تصور میں بھی مختلف اقوام کے اندر جب ان کے دین کو آئے ہوئے ایک وقت گزر گیا تو اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، تحریف کر دیا۔ وہ آپ دیکھیں کہ مختلف دینوں میں بعض دینوں میں خدا کا تصور ایک خاندانی خدا کا ہے، وہ ایک خاندان کا خدا ہے، بس اسی خاندان کی وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے۔ ایک خدا کا تصور یہ بھی ہے کہ اس نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 6 دن بہت مصروف رہا اور 7ویں دن وہ تھک ہار گیا اور اس نے چھٹی کی۔ یہ بھی خدا کا تصور ہے کہ وہ تھک ہار جاتا ہے۔ ایک خدا کا تصور یہ ہے کہ صاحب اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، مختلف ادیان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ خدا کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ بہت منتقم مزاج ہے، ایک سپہ سالار ہے وہ، اور وہ اس کے مزاج کے اندر بہت سختی ہے۔ ایک مثلا خدا کا یہ تصور دیتا ہے کہ وہ محبت کا سراپا ہے، اور اس نے اپنے اختیارات جو ہیں آگے اپنے بیٹے کو دے دیے، یہ بھی خدا کا تصور۔
خدا کا تصور ایک بھی ایک اس کو لاکھوں کروڑوں اوتاروں میں اور بتوں میں ڈھال کے رکھ دیا لوگوں نے. ایک مذہب میں خدا کا تصور جو ہے بندے اور خدا کا تعلق جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا بنتا ہے. خدا کو فادر کہا جاتا ہے. اگر ہندوستان میں آ جائیے تو خدا کا تصور جو ہے ایک خاص مذہب میں بندے اور بیٹے کا خدا اور بندے کا تصور جو ہے وہ خامد اور بیوی کا تصور. آپ جا کے دیکھ لیجیے, سدا سہاگنیں آپ کو نظر آئیں گی, مرد چوڑیاں پہنے ہوئے نظر آئیں گے, صوفی صاحبان. وہاں ان کی اس مذہب کے جو مسٹیک ہیں ان کا یہ تصور ہے. یہ سدا سہاگنی کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو خدا کی بیویاں سمجھتے ہیں. تصور ہے خدا کا. زرتشت مذہب میں بھلائی کا خدا الگ ہے, برائی کا خدا الگ ہے. یزداں ہے, وہ ہرمن ہے. تو مختلف مذاہب میں خدا کے تصورات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ ان مذاہب کو لانے والے جو انبیاء تھے انہوں نے کوئی غلطی کی تھی, نہیں. وہ اس لیے کہ لوگوں نے اس کو پریزرو کرنے میں کوتاہی کی, اس کو محفوظ نہ رکھ سکے, اس میں تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. اسلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو انتہائی واضح انداز میں پیش کیا ہے, اور بالکل وہی تصور دیا ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے. اسلام کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ محفوظ رہ گیا, اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے, کوئی تحریف ہونے کا امکان نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو تصور اسلام میں ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں چند آیات پڑھ کے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ واضح کروں گا. لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں بھی دیگر مذاہب کی طرح سے اللہ کا اور بندے کا ایک محبت کا رشتہ بتایا گیا ہے. گاڈ از لو, ہمارے میں یہی کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی اس زمانے کی ہندی میں, بہت خوبصورت ترجمہ ہے, مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے. وہ اللہ کا ترجمہ من موہن کرتے ہیں. من موہن یعنی دلوں کا محبوب. تو محبت کا تصور ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن ایک بہت اہم بات جو ہے ہمارے یہاں بھی مامتا کا تصور ہے. اس لفظ جو قرآن مجید میں حنان کا پایا جاتا ہے, حنا یا حنو, ماں کی مامتا والی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی باپ کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ودود کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ودود کا لفظ ہے دوست, پیارا, اور اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں. رؤوف کا لفظ ہے, رأفت باپ کی محبت کو کہتے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں جسمانی رشتے کی نسبت سے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا. خدا کو کہیں باپ نہیں کہا گیا, خدا کو کہیں اللہ تعالیٰ کو کہیں خامد نہیں کہا گیا. اللہ اور بندے کا رشتہ خامد اور بیوی کا رشتہ نہیں ہے. اللہ اور بندے کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے. ان رشتوں سے بہت بالا تر, ان رشتوں سے بہت بلند تر ایک رشتہ وہ بھی محبت کا ہے, شفقت کا ہے, مامتا کا ہے. لیکن وہ جسمانی رشتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے, ان سے بہت بلند تر قرار دے دیا گیا ہے. ہاں, اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے وہ اتفاق سے میری یہ کتاب وجود باری تعالیٰ اور توحید موجود ہے. میں نے اکثر پروگرام اسی کتاب میں سے دیے ہیں. اب اس میں قرآن کا تصور خدا جو ہے وہ موجود ہے. اس میں دیکھیے ارشاد ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میں عربی پڑھنے کی وجہ سے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں,
وہ تنہا بندگی کے لائق ہے، وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں۔